اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اور حمد و ثنا اس رب ذوالجلال والاکرام کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار اور روز جزا کا مالک ہے۔ میرے تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار سے امید ہے آپ سب بخیریت ہوں گے۔ کچھ مصروفیات اور کچھ زیارات سے واپسی کے بعد ابھی تک میں اس طرح سے اپنے بلاگ نہیں بنا پا رہی۔ انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گی کہ اب دوبارہ سے ریگولر ہو جائیں۔ آج جو نماز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، ویسے بھی شب جمعہ ہے اور شب جمعہ دعاؤں کا دن، اور اس میں بہت سارے ایسے اعمال ہوتے ہیں کہ جو بہت ضروری ہوتے ہیں، خصوصاً ہمارے جو مرحومین ہوتے ہیں ان کا جو حق ہم پر ہوتا ہے وہ ہمیں ادا کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ 2 رکعت کی نماز ہے، بالکل صبح کے انداز سے پڑھی جاتی ہے، سوائے اس کے کہ اس میں ایک سورہ اضافی ہے۔ اس کی نیت یہی ہے کہ آپ آدم سے خاتم تک پوری مرحومین کے لیے، کل مرحومین کے لیے نیت کریں، اور اس کے ساتھ جو آپ کے اپنے اعزاء و اقرباء ہیں خاص طور سے ان کے لیے پہلی رکعت میں سورہ الحمد کی تلاوت کرنا ہے۔ سورہ الحمد کی تلاوت کرنے کے بعد دوسری سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون، یعنی سورہ کافرون کی، الحمد کے بعد ہم نے سورہ کافرون کی تلاوت کرنی ہے۔ اور سورہ کافرون کے لیے یہ ہے کہ بعض لوگوں کو یہ یاد نہیں ہوتا کیونکہ اس میں تھوڑی سی تکرار ہے، تو تھوڑا سا الفاظ کا مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے چونکہ یہ مستحب نماز ہے اس لیے آپ اس کو دیکھ کر بھی سورہ کافرون آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ کافرون پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد، یہ سورہ پڑھنا ہے۔ یہ تمام کرنے کے بعد اسی طرح سے رکوع و سجود، اور رکوع و سجود کے بعد اسی طرح سے دوسری رکعت کی ادائیگی کرنا ہے۔ دوسری رکعت سورہ الحمد، سورہ کافرون اور سورہ اخلاص، یہ تینوں پڑھ کر اس کے بعد رکوع سجود سے فارغ ہو کر کوشش کریں کہ ضرور آپ تسبیح جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ادا کریں۔ تسبیح جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ایک اپنے اندر الگ سے تاثیر بھی رکھتی ہے اور نماز کی قبولیت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ گو کہ یہ واجب نہیں لیکن یہ بہت بہت بہترین عمل ہے۔ تسبیح جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ادا کرنے کے بعد آپ نماز تمام کر لیں، اور اگر ہو تو ایک سورہ فاتحہ کل مومنین و مومنات کو بخش دیں۔ اب میں یہ بتاتی ہوں کہ یہ نماز پڑھنے کا آپ کو فائدہ کیا ہے، چونکہ ہم ہر چیز میں ظاہری دنیا میں رہتے ہیں تو فائدے کے بغیر تو ہمیں ذرا ایک رہتا ہے کہ اچھا فائدہ کیا ہے۔ ہم یہاں پر تھوڑے چھوٹے سے گھر کے لیے کتنا زیادہ ترس رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ایک چھوٹا سا اپنا گھر مل جائے۔ یہ وہ نماز ہے جو ہمیں دنیا سے زیادہ برزخ میں، قبر میں اور آخرت میں ہمارے لیے بہترین گھر پروردگار ہمیں اس نماز کے عوض ادا کرے گا۔ اب آپ سوچئے کہ ہم جو کہ چھوٹے گھر بنانے کے لیے پوری زندگی لگا دیتے ہیں، اور اس پر بھی بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو بنا لیتے ہیں اور بنا کے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے اس سے وہ فائدہ بھی بہت کم ہے جو اٹھا پاتے ہیں، کیونکہ جس عمر تک وہ گھر بنتا ہے اس کے بعد بندہ جا چکا ہوتا ہے۔ لیکن یہ وہ گھر ہے کہ جو آخرت میں بہترین گھر ہم کو ملے گا، اور برزخ میں بھی ملے گا اور قبر میں بھی ملے گا، قبر بھی وسعت کرے گی۔ تو یہ 2 رکعت کی جو نماز ہے دنیا میں اگر آپ نے 10 سال پڑھ لی، اچھا دوسرے یہ میں واضح کر دوں کہ چونکہ مستحب نماز ہے تو یہ آپ روز بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن شب جمعہ اپنے اندر بہت زیادہ یہ اثر پذیری رکھتی ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ جو اس نے 10 سال نماز پڑھی ہے وہ فائدہ اس کو بے انتہا، پھر اس کو وہ جتنا بھی اس کا ثواب جمع ہوتا ہے وہ پروردگار اس کو دیتا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی انفارمیشن تھی، امید ہے زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہوگی، لیکن اگر کسی کو نہیں پتہ ہے
تو وہ میرے لیے صدقہ جاریہ بنے گی. اور اگر آپ کو اچھا لگے تو اس کو شیئر کریں اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ کیسا لگا. بحق محمد و آل محمد پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، اور مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کرے، اور آج شب جمعہ ہم سب کے والدین کی مغفرت کرے. آمین.